الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليك وهو أثنى على نفسه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو وہ جاہل پیدا ہوا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ اس کو کان عطا فرماتا ہے، آنکھیں عطا فرماتا ہے اور دل عطا کرتا ہے جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اور علم کی سب سے پہلی منزل اور علم کی سب سے پہلی سیڑھی اور جس علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ترغیب دی، سب سے پہلا علم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلا علم کہ ہمیں اللہ کی پہچان ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، ساری کائنات کے سارے نظام کو چلانے والا کون ہے۔ سب سے پہلا علم ہے کہ ہمیں اللہ کا تعارف ہو جائے، ہمیں اللہ کی پہچان ہو جائے۔ انسان کے دل کے اندر اس شخص کی عظمت بیٹھتی ہے جب اس کی پہچان ہو جائے۔ اگر اللہ کی پہچان نہیں ہوگی تو اللہ کی عظمت، اللہ کی وقعت، اللہ کی ہیبت ہمارے دل میں نہیں آ سکتی۔ جب اللہ کی عظمت دل میں نہیں آئے گی تو پھر اللہ کے احکامات پر اترنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو سب سے پہلا علم جس کی اللہ نے قرآن میں ترغیب دی وہ یہ کہ ہمیں اللہ کا تعارف حاصل ہو جائے، اللہ ہے کون۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف انداز کے ساتھ، مختلف اسلوب کے ساتھ، مختلف پیرائے کے ساتھ، مختلف طریقے کے ساتھ اپنے تعارف کو بیان کیا۔ ایک ہی ہستی ہے جس کی زبان سے اس کی تعریف سجدی ہے، باقی تو سب دھوکہ ہے۔ اللہ خود اپنا تعارف بیان فرماتا ہے کبھی اس انداز کے ساتھ کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنة ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ کبھی اللہ اس انداز کے ساتھ اپنا تعارف بیان فرما رہا، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا اله مع الله امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته۔ کبھی اللہ اس انداز کے ساتھ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج
ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. کبھی اللہ اس انداز کے ساتھ تعارف بیان کر رہا. ألم تر أن الله الذي خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى البرق يخرج من خلاله أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الله. ساری کائنات کے سارے نظام چلانے والا ایک اکیلا اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز کے ساتھ اپنا تعارف بیان کرا. اللہ نے آسمان کو حکم دیا بن جا، رفع سمکہا فسواہا، تو آسمان بننا شروع ہوا. زمین کو حکم دیا بن جا، والارض بعد ذلك دحاہا، زمین بج گئی. اللہ نے آسمان سے بارش کو نازل ہونے کا حکم دیا. انا صببنا الماء صبا، بارش آسمانوں سے نازل ہونا شروع ہوئی. اللہ نے زمین کو پھاڑنے کا حکم دیا. ثم شققنا الارض شقا، زمین نے اپنا کلیجے کو پھاڑا، پانی کو اندر لیا، نباتات کو اندر لیا. اللہ نے نباتات کو اگنے کا حکم دیا. فانبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ساری کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. یہ ہے تمہارا اور میرا اللہ. اللہ کو ہم پہچاننے والے ہوں، اللہ سے ہمارا تعلق ہو. سارا قرآن اللہ کے تعارف سے بھرا ہوا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کھولا، انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے، تیرے سے پہلے کچھ نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ تو آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اے اللہ تو اتنا اوپر ہے، تیرے سے اوپر کچھ نہیں. وانت الباطن فلیس دونک شیء، اے اللہ تو باطن ہے، تیرے سے چھپا ہوا کچھ نہیں. ہر چیز اللہ کے حکم کے اندر جگڑی ہوئی ہے. سورج اور چاند کی روشنی اپنی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دی. سورج اور چاند روشنی دینے میں اللہ کے حکم کے محتاج، بارش برسنے میں اللہ کے حکم کے محتاج، زمین نباتات اگانے میں اللہ کے حکم کے محتاج، چھری کاٹنے میں اللہ کے حکم کے محتاج، آگ جلانے میں اللہ کے حکم کے محتاج. ہر چیز اللہ کے حکم کے محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات حقیقی ذات ہے، اس سے ہمارا تعلق جڑ جائے.